دوستو، بھلے ہی طالبان نے افغانستان کی راجدھانی یعنی کابل پر قبضہ کر لیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی طالبان کا افغانستان کے اوپر راج کرنے کا سپنا آسانی کے ساتھ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ خبروں کی مانیں تو طالبان کو روکنے کے لیے اس کا سب سے طاقتور دشمن اور اس کا پرانا دشمن واپس آ گیا ہے، وہی دشمن کہ جس کو ناردرن الائنس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی ناردرن الائنس کہ جس نے نہ صرف روس کی فوج کو افغانستان سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا بلکہ ایک لمبے وقت تک طالبان کا بھی مقابلہ کیا تھا، اور 1996 سے لے کر 2001 تک یعنی جس دور میں افغانستان پر طالبان کا ہی راج ہوا کرتا تھا، اس دور میں بھی کئی بار اس گروپ نے طالبان کو ہرایا تھا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گروپ نے طالبان کو کبھی بھی افغانستان کی نارتھ سائٹ میں نہیں گھسنے دیا تھا۔ اس بار بھی یہ گروپ ایک بار پھر سے طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلی بار اس طاقتور گروپ کے لیڈر احمد شاہ مسعود تھے، جن کو پنشیر کا شیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس بار اس گروپ کی لیڈرشپ احمد شاہ مسعود کے بیٹے یعنی احمد مسعود کے ہاتھوں میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس گروپ کو افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ یعنی اپ راشٹرپتی امراللہ صالح نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس گروپ کی مدد سے اب طالبان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور کسی بھی صورت میں طالبان کے سامنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا جائے گا، کیونکہ دوستو جب 15 اگست کو طالبان نے کابل شہر پر بھی پوری طرح سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو افغانستان کے راشٹرپتی یعنی اشرف غنی فرار ہو گئے تھے، اور ان کے فرار ہونے کے بعد وہاں کے اپ راشٹرپتی یعنی امراللہ صالح نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی، اور باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی تھی کہ افغانستان کے سنویدھان کے مطابق اگر راشٹرپتی غائب ہو جائے تو اپ راشٹرپتی اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں وہ اپنے آپ کو ایک اہم کھلاڑی مان رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے یعنی احمد مسعود کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ افغانستان کی فوج کے بہت سارے سپاہی بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کی فوج نے بھلے ہی طالبان کے سامنے ہتھیار تو ڈال دیے ہیں، لیکن ابھی بھی اس فوج میں ایسے بہت سارے سپاہی موجود ہیں کہ جو طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر راضی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو طالبان کے سامنے مجبوری میں ہتھیار ڈالے تھے۔ لیکن دوستو ان تمام بڑے بڑے دعووں کے باوجود بھی اس گروپ کے لیے طالبان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلی بار تو اس گروپ کو دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے سپورٹ کیا تھا، جس میں ایران، رشیا، انڈیا اور ترکی جیسے طاقتور دیش بھی شامل تھے، لیکن اس بار ابھی تک یہ کلیئر بھی نہیں ہو پایا ہے کہ دنیا کا کوئی دیش اس گروپ کو سپورٹ بھی کرے گا یا پھر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ پچھلی بار تو اس گروپ کے پاس افغانستان کا پورا نارتھ کا ایریا موجود تھا، لیکن اس بار پورے ہی افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور جہاں سے یہ گروپ ایک بار پھر سے زندہ ہو رہا ہے وہ پنشیر نام کا وہ علاقہ ہے جو کابل سے تھوڑی دور پر ہی موجود ہے۔ ظاہر ہے اب طالبان کو اس علاقے پر حملہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ کیونکہ پنشیر نام کا یہ علاقہ ایسی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ اس کا کوئی بارڈر دنیا کے دوسرے دیش سے ملتا ہو، بلکہ یہ تو افغانستان کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، اسی لیے اگر کوئی دیش چاہے بھی کہ وہ پنشیر میں موجود اس گروپ کی مدد کرے تو اس کے لیے یہ کرنا ایک ناممکن کام ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔